5 لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ جوانوں، ان 5 لوگوں سے کبھی بھی یاری نہ لگانا، ان کی صحبت میں نہ بیٹھنا، ان کی مجلس میں نہ بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلق نہ جوڑنا۔ یہ 5 لوگ اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ یہ جس راستے سے آ رہے ہوں وہ راستہ بھی چھوڑ دینا، کیونکہ ان کے اوپر ہر وقت شیطان کا سایہ رہتا ہے۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے خدا کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، خدا کے غضب کا نشانہ بنے رہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جوانوں، ان 5 بدبخت لوگوں سے بچنا۔ اگر یہ 5 لوگ بغیر توپاں کے مر گئے تو مرتے وقت ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ روح کے نکلتے وقت ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، بہت زیادہ درد ہوگا۔ قبر ان کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ قیامت کے دن یہ 5 لوگ بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کریں گے، ان کو بہت بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ پوچھا گیا حضرت آخر وہ 5 بدبخت لوگ ہیں کون کون سے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلا قطع رحمی کرنے والا، تعلق توڑنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، اپنے عزیز و اقارب سے، دوستوں سے، بہنوں بھائیوں سے رشتے ناطے توڑنے والے شخص کے اوپر ہر وقت شیطان کا سایہ رہتا ہے۔ یہ انسان ہر وقت شیطان کو خوش کرتا رہتا ہے، رحمان کو ناراض کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر کبھی بھی خدا تعالی کی رحمت کا قطرہ بھی نہیں پڑتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت ہمارے علاقے میں ایک عبادت گزار تھا، میں نے اس کے پاس کچھ سونا امانت کے طور پر رکھ کر خود یمن کی طرف چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب میں واپس آیا تو وہ شخص مر چکا تھا جس کے پاس میں نے امانت رکھی تھی۔ میں اس کی اولاد کے پاس گیا، اپنی امانت کے متعلق پوچھا، میں نے کہا میں نے آپ کے ابو کے پاس امانت رکھی تھی، کچھ سونا رکھا تھا، وہ امانت مجھے واپس دی جائے۔ تو وہ بولے ہمیں تو ابو بالکل بھی نہیں کہہ کر گئے تھے کہ میں نے کسی کی امانت دینی ہے، کسی کا سونا میرے پاس پڑا ہوا ہے، ہمیں تو آپ کی امانت کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ حضرت میں غریب انسان ہوں، کافی سارا سونا اس کے پاس امانت رکھ کے چلا گیا تھا، وہ مر گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی قبر کس قبرستان میں؟ کہا فلاں قبرستان میں اس کی قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبرستان پر پہنچے، اس کی قبر کے اوپر جیسے ہی کھڑے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ عبادت گزار شخص اپنی قبر کے اندر چیخ و پکار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں مارا گیا، کیڑے مکوڑے میرا جسم کھا رہے ہیں، میں فرشتوں کے دردناک عذاب میں ہوں، فرشتوں کی مار پیٹ میں ہوں، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، رو کر تھوڑی دیر کے لیے دعا کی، اس کے بعد کہا اے قبر کے اندر چیخ و پکار کرنے والے، اے قبر کے اندر رونے والے، اللہ کے حکم سے قبر سے باہر نکلا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک دم قبر پھٹی، اندر سے ایک روتا ہوا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا باہر نکلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کس حال میں؟ اس نے کہا نہ پوچھو، میں اس وقت بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوں، فرشتوں کی مار پیٹ میں مبتلا ہوں۔ ساتھ والے شخص نے کہا میری امانت کہاں ہے، میرا سونا کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ مٹی کے اندر دفن ہے، جا کر نکال لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آخر تجھے کس غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ آخر کس عمل کی وجہ سے اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے کہ تیری قبر کے اندر کیڑے ہی کیڑے ہیں، بچھو ہی بچھو ہیں، آگ ہی آگ ہے، تیری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے۔ آخر تو دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا کرتا تھا؟ تو نماز بھی تو پڑھتا تھا اور تو عبادت بھی کرتا تھا، پھر بھی تجھے اتنا دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟
تو اس نے کہا کہ میں عبادت بھی کرتا تھا لیکن میری ایک ہی بہن تھی اور وہ بہت بڑی غریب تھی، میں مالدار تھا۔ سب سے بڑا گناہ جو میں نے کیا وہ یہ ہے کہ میں نے ماں باپ کی وراثت سے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا۔ ایک تو ماں باپ کی وراثت سے اسے حصہ نہ ملا، دوسرا میں نے اسے تنہا اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کے 4 بچے تھے، ان بچوں کا باپ فوت ہو گیا تھا، میں کھا کے سوتا تھا، میری بہن بھوکی سوتی تھی۔ وہ اس قدر غریب تھی کہ اپنے بچوں کو حرام کھلانے پر مجبور ہو گئی، پھر بھی اس کے لیے میرے اندر رحم نہ آیا۔ میں کھا کے سوتا، وہ بھوکی سوتی، میں پی کے سوتا، وہ پیاسی سوتی۔ اس کے اوپر جو سب سے بڑا میں نے پہاڑ توڑا کہ اس کے ساتھ رشتہ ناتا بھی میں نے توڑ دیا۔ ساری زندگی اس سے حال تک نہ پوچھا، خدا را کبھی بھول کر کے بھی اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ رشتہ ناتا ہرگز نہ توڑنا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تمہاری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ میں نے ایک بہن کے ساتھ رشتہ ناتا توڑا، اسے اس کا حق نہ دیا، اس کی فکر نہ کی، اس کی دیکھ بھال نہ کی۔ کہا اس کی جو سزا مجھے مل رہی ہے اللہ نے میری عبادت میرے منہ پہ مار دی ہے۔ ساتھ میں کہا او نادان، میں ہر ایک گنہگار کو معاف کر دوں گا مگر قطع رحمی کرنے والے شخص کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، ہائے ہلاکت، ہائے ہلاکت، کاش کہ میں اپنی بہن کے ساتھ رشتہ ناتا نہ توڑا ہوتا، رشتہ برقرار رکھا ہوتا تو آج اس دردناک عذاب سے 2-4 ہرگز نہ ہوتا۔ فرمایا قطع رحمی کرنے والا یہ وہ بدبخت انسان ہے، یہ وہ بدبخت شخص ہے جس کے اوپر ہر گھڑی ہر لمحے شیطانی سایہ رہتا ہے، یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ فرمایا دوسرا، جس کی بیوی بد چلن ہو، جس کی بیوی گنہگار ہو، بد چلن ہو، بد کردار ہو، یہ شخص نہ تو بیوی کو سمجھائے اور نہ ہی تو بیوی کو طلاق دے، نہ تو بیوی کو روکتا ہے نہ تو بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ ایک بد چلن عورت تھی، نرم مزاج شوہر نے منت کی، سماجت کی کہ تو بد چلنی چھوڑ دے، اس کام سے باز آ جا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ شوہر کے بار بار سمجھانے سے تنگ آ کر ایک دن بیوی نے شرط ظاہر کر دی، ایک خواہش ظاہر کر دی۔ شوہر کو کہا کہ اگر تو یہ شرط پوری کرے تو میں بد چلنی چھوڑ دوں گی، میں یہ گناہ چھوڑ دوں گی۔ شوہر نے کہا جلدی بتا کون سی تیری شرط؟ تیری شرط کو پورا کرنے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی کیوں نہ توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے۔ اس نے کہا میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے اگر تو چاہتا ہے کہ میں نیک چلن بن جاؤں تو تجھے 7 دن بھیک کے ٹکڑے کھانے پڑیں گے، بھیک کی روٹیاں کھانی پڑیں گی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں نیک چلن بن 7 دن تو بھیک مانگ، خیرات مانگ، 7 دن کے بعد میں نیک چلن بن جاؤں۔ اس نے اسی دن سے گداگری شروع کر دی، اسی دن سے بھیک مانگنا شروع کر دی کہ میری بیوی نیک چلن بن جائے۔ بیوی کی شرط کو پورا کرنے کے لیے اسی دن سے بھیک مانگنا شروع کر دی، بھکاری بن گیا۔ صبح کو بھی بھیک کے پراٹھے کھاتا، شام کو بھی بھیک کے پراٹھے کھاتا۔ 7ویں دن بیوی نے کہا کہ اب میں نیک چلن بن گئی ہوں، تجھے بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، آج سے تو نے بھیک نہیں مانگنی، میں نیک چلن بن گئی ہوں۔ اب اس بھکاری شوہر نے کہا او نادان، تو رہے بد چلن، تو رہے نیک چلن، میں نے یہ گداگری ہرگز نہیں چھوڑنی، میں نے بھیک مانگنے والا کام ہرگز نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ شخص بھیک مانگ مانگ کر رنگ برنگے کھانے کھا چکا تھا، مشقت بھی کم پڑتی تھی، محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی، بس ہاتھ ہی تو پھیلانا ہے، ہاتھ ہی تو پھیلانا ہے رنگ برنگے کھانے کھانے۔ اس نے کہا تو رہے بد چلن، تو رہے نیک چلن، میں نے یہ بھکاری پیشہ، گداگری پیشہ ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اب آ کر بیوی نے کہا او نادان، جس طرح گداگری کرنا، بھیک مانگنا، خیرات مانگنا تیری رگوں میں رچ مچ چکا ہے، بھیک مانگنا تیری رگوں میں رچ مچ چکا ہے، تیری آنکھوں میں حیا نہیں رہی، بھیک مانگتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی، تو رنگ برنگے کھانے کھانے کا عادی بن چکا ہے۔ اور نادان میری بھی یہی کہانی ہے کہ غیر محرم مرد کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ 2 لمحوں کے لیے محبت بھری باتیں کرنا، تھوڑی دیر کے لیے بد چلنی کرنا۔ نادان جس طرح تیری آنکھوں میں حیا نہیں رہی،
جس طرح تجھے بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی، مجھے بھی بد چلنی کرتے ہوئے شرم ہرگز نہیں آتی، مجھے بھی گناہ کرتے ہوئے شرم ہرگز نہیں آتی، اس لیے کہ میں بھی رنگ برنگے کھانے کی عادی بن چکی ہوں۔ تو فرمایا جو شخص اپنی بد کردار بیوی کو، بد چلن بیوی کو نہ تو روکتا ہے نہ تو اسے طلاق دیتا ہے، فرمایا یہ وہ بدبخت شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ فرمایا تیسرا شخص حسد کی آگ میں جلنے والا، چوتھا تکبر کرنے والا، حسد کی آگ میں جلنے والا، تکبر کرنے والا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا ابن آدم کی ہر چیز بری ہو جاتی، عمر کے گزرنے پر ہر چیز بری ہو جاتی ہے، مگر دو چیزیں بری نہیں ہوتی، ایک حسد، دوسری حرص۔ فرمایا شیطان کو اللہ تعالیٰ ہرگز شیطان نہ بناتا، شیطان کو اللہ تعالیٰ ہرگز ملعون نہ بناتا، ہرگز مردود نہ بناتا اگر شیطان یہ تین کام نہ کرتا۔ نمبر ایک حسد نہ کرتا، نمبر دو حرص نہ کرتا، نمبر تین تکبر نہ کرتا۔ حسد، حرص، تکبر، ان تینوں چیزوں نے شیطان کو لعنتی بنا دیا۔ فرمایا 5 لوگ خدا تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ نمبر 1 قطع رحمی کرنے والا، نمبر 2 حسد کی آگ میں جلنے والا، نمبر 3 تکبر کرنے والا، نمبر 4 جس کی بیوی بد کردار ہو، بد چلن ہو، نہ تو وہ اپنی بیوی کو روکتا ہے، نہ سمجھاتا ہے، اور نہ ہی تو اسے طلاق دیتا ہے۔ نمبر 5 مال کے ہونے کے باوجود بھی، امیر ہونے کے باوجود بھی، اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی جو شخص ناشکری کرتا ہے، ناشکری کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر ہر وقت شیطان کا سایہ رہتا ہے، اور یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔